کہ منافقین زمین میں اللہ کی معصیت کر کے، بے حیائی کے کام کر کے، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، برائی کے کام کر کے یہ منافقین زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ آج یہ ساری خرابیاں، آج یہ ساری برائیاں، آج یہ سارے کے سارے جرائم آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ بھئی خطاب اللہ نے منافقوں کو کیا ہے، خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا ہے جن کے بارے میں قرآن چیخ کر کے کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا۔ افسوس کا مقام یہ ہے آج وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ محترم حاضرین جمعہ، دین میں بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے پہلی دفعہ آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ العزیز جس موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات کی ایک روایت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کے اندر اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی برائیوں کا ذکر کیا ہے جو سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے نہایت ہی خطرناک ہیں۔ انشاءاللہ ہم انہیں 5 چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے قرآن حکیم سے 2 مقامات سے 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے ان 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دکھائی دے رہا ہے، اس کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی تم کو مصیبتیں اور بلائیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو اس روئے زمین کے اوپر جہاں بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کائنات کے اندر جہاں بھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دکھائی دے رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ملک ہندوستان کے اندر آپ دنیا کے کسی بھی کونے کا جائزہ لے لو، جہاں بھی مصیبتیں دکھائی دے رہی ہیں، جہاں بھی اللہ کا عذاب تم کو نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں یہ تمہارے اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے غلط کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اے مسلمانوں یہ تمہارے جھوٹ بولنے کا نتیجہ ہے، تمہاری بے ایمانی کرنے کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، غیبت کرنے کا نتیجہ ہے، چغل خوری کرنے کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اللہ کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پامال کرنے کا نتیجہ ہے، نمازوں کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرنے کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اس کائنات کے اندر جہاں بھی تم کو اللہ کا عذاب دکھائی دے رہا ہے، یہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی گزرا، ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، آپ جانتے ہوں گے، حجاج بن یوسف، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا سفاک۔ حجاج بن یوسف کے دور میں کچھ لوگ غالباً امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں، ایک عالم دین کے پاس آ کر کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا سفاک ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں حکومت کیوں دے رکھی ہے؟ وہ عالم دین جواب دیتے ہیں، اے لوگو ما جعل حجاج الا بذنوبنا،
حجاج بن یوسف یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہم بدعمال ہو گئے، آج ہم گنہگار ہو گئے، آج ہم قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دے رہا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں اس کائنات کے اندر اگر تم کو کبھی بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں یہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ذات رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو اپنے بندوں کے اوپر نہایت رحم کرنے والا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں تو اس لیے نازل کر رہا ہے تاکہ تم اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کے جناب میں توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ بھائی مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے اوپر فساد برپا مت کرو، اللہ کی معصیت کر کے گناہ کے کام کر کے تم زمین میں فساد برپا مت کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ منافقین جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر فساد برپا نہیں کر رہے ہیں، ہم زمین کے اوپر تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، حقیقت تو یہ ہے کہ منافقین زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کے اندر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ منافقین زمین میں اللہ کی معصیت کر کے، بے حیائی کے کام کر کے، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، برائی کے کام کر کے یہ منافقین زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ آج یہ ساری خرابیاں، آج یہ ساری برائیاں، آج یہ سارے کے سارے جرائم آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ بھئی خطاب اللہ نے منافقوں کو کیا ہے، خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا ہے جن کے بارے میں قرآن چیخ کر کے کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا۔ افسوس کا مقام یہ ہے آج وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت میں جن 5 برائیوں کا ذکر کیا ہے، آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، اے میرے صحابہ جب تمہارے سماج کے اندر، جب تمہاری سوسائٹی کے اندر یہ 5 برائیاں پائی جانے لگے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنْ، اے میرے صحابہ ان 5 برائیوں سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ اے میرے صحابہ سب سے پہلی برائی یہ ہے جب کسی سماج کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، جب کسی سماج کے اندر بے شرمی عام ہو جائے، جب کسی سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سماج کے اندر ایسی ایسی برائیاں اور ایسی ایسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے جو ان کے باپ داداؤں نے ان کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ سب سے پہلی برائی، اگر کسی سماج کے اندر بے حیائی، بے شرمی پائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر اللہ اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں اللہ پیدا کر دے گا کہ ہمارے باپ داداؤں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ بھائی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت دور مت جائیے۔ 2023 میں ہم سانس لے رہے ہیں، آپ 2 سال پیچھے جائیے، 2020 کے اندر کرونا وائرس نامی ایسی بیماری کا ہم نے سامنا کیا جس میں انسانی تاریخ نے ایسی بیماری کا نام تک نہیں سنا تھا۔ تو اگر سماج کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اور بھائی ہم مسلمان قوم ہیں،
ہم ایک ایسی قوم ہیں، یہ بات میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس کائنات کے اندر پائے جانے والے مذاہب میں سے، اس کائنات کے اندر جتنے بھی دھرم اور جتنے مذاہب کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے دین نے، اسلام نے، قرآن نے، نبی کے حدیثوں نے ہمیں حیا کا جو درس دیا ہے، حیا کا جو پاٹ پڑھایا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملتا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہندوستان کی تاریخ میں جب ہندوستان کی آبادی اتنی نہیں تھی، گجرات کے اندر عرب سے کچھ نوجوان تجارت کے لیے آتے ہیں۔ گجرات کے بادشاہوں اور ان کی بہو بیٹیوں کو خبر ملتی ہے کہ عرب سے کچھ تجارت کرنے کے لیے کچھ نوجوان آئے ہوئے ہیں، بازار میں گھروں سے نکل کر کے آتی ہیں۔ حقیقت آپ تاریخ جانیے، آپ وہ عورتیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے گھروں کی بہو بیٹیاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں ان عرب سے آئے ہوئے تاجروں کے پاس جاتی ہیں، پوچھتی ہیں بیٹا یہ کھجور لائے ہو، کھجور کتنے کی ہے، کشمش کتنے کا دیے، کپڑے کتنے کے دیے، کیا قیمت ہے، کیا بھاؤ ہے۔ وہ نوجوان اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہیں، اوپر نظر نہیں اٹھا رہے ہیں، عورتیں پوچھتی جا رہی ہیں، پوچھتی جا رہی ہیں، وہ نظر ان کی اٹھ نہیں رہی ہے۔ ایک بوڑھی خاتون پوچھتی ہے بیٹا ہم اتنے بد شکل تو نہیں ہیں، اتنے برے تو نہیں ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، نظر کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ جانتے ہو نوجوانوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہتے ہیں ماں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل بہت اچھی دی ہے، بہت اچھے ہو، لیکن اے میری ماں ہمارا تعلق مکہ کے اس در یتیم سے ہے، آمینہ کے اس لال سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا تعلق اسلام کے کتاب و سنت کے ہمارا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جنہوں نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ غیر محرم کو، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اجنبی عورتوں کو دیکھنا تمہاری نگاہوں کے لیے حرام ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، اے ماں اس لیے ہماری نظریں نہیں اٹھ رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، اپنے سماج کے اندر اگر بے حیائی عام ہے تو بے حیائی کو دور کیجیے۔ اور یہ چاہتا ہے ایک اور حدیث سناتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ خطاب کیا، فرمایا اے میرے صحابہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسا اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا تو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ لیکن اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے ان تحفظ الراس وما عوا، اے میرے صحابہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، والبطن وما حوا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، وتذکر الموت والبلا، اور موت کو یاد کرتے رہو۔ بھائی سر کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، موت کو یاد کرتے رہو، یہ کون سی حیا ہے؟ اپنے سر کی آپ حفاظت کیجئے، سر کے اندر آنکھیں ہیں، آنکھ کی حفاظت کیجئے، سر کے اندر زبان ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیے، اسی سر کے اندر کان ہے، کان سے غلط باتوں کو مت سنیے، جھوٹ غیبت کو مت سنیے۔ پیٹ کی حفاظت کیجئے، اس کا نام حیا ہے، یعنی پیٹ کے اندر حرام روزی داخل نہ ہونے پائے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سماج سے بے حیائی کو دور کیجئے، بے شرمی کو دور کیجئے، ورنہ اللہ ایسی ایسی مصیبتیں نازل کر دے گا جن کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری برائی کا ذکر کیا، وَلَمْ يَنْقُصْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میرے صحابہ جب کسی سماج کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب کسی سماج کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین قسم کی مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ بھئی ناپ تول میں کمی کیا چیز ہے؟ جب یہ بولا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ترازو لے لے اور اس سے ڈنڈی مارے، اسی کا نام ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا یہ معنی ضرور ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کو تبدیل کیجئے اور یہ معنی آپ سنیے، ناپ تول میں صرف کمی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ڈنڈی مارے جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی ذمہ داری عطا کی ہے، آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ بے ایمانی کر رہے ہیں۔
اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے. آپ اپنے بچوں کے درمیان وراثت کی تقسیم میں اگر آپ ایمانداری سے کام نہیں لے رہے ہیں، آپ بے ایمانی کر رہے ہیں. آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے باپ نے وراثت میں ورثے میں ترکہ چھوڑا ہے، آپ اپنے درمیان تقسیم کر لیے، بہنوں کا حصہ نہیں دیے، آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، آپ بے ایمانی کر رہے ہیں. اور اٹھائیے مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ وہو غاش لرعیتہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا انسان جس کو اللہ نے کوئی ذمہ داری عطا کی ہے، کوئی ذمہ داری سونپی ہے اور وہ ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا جو بے ایمانی کرتا ہے، جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَمْ يُنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. جو ذمہ داری ملی ہے ذمہ داری کو قاعدے سے ادا کرو، اگر نہیں کرو گے اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ. 3 قسم کے عذاب اللہ نازل کر دے گا. نمبر 1 قحط سالی میں اللہ مسلط کر دے گا. اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی اللہ مسلط کر دے گا. آپ دور کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی گیہوں کی فصل ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے، دھان کی فصل میں کیا حالت تھی آپ سب جانتے ہیں. اور پیچھے چلیے وشدت المؤونہ، دوسری مصیبت اللہ نازل کرے گا، اللہ روزی تنگ کر دے گا، رزق سے اللہ برکت چھین لے گا. وجور السلطان علیہم، اللہ ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا. آج تینوں چیزیں آج ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بیماری کا ذکر کیا. سماج کو وہ برائیاں وہ بیماریاں جو ہمارے سماج کو کھائے جا رہی ہیں، تیسری بیماری اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمینیں دی ہیں، دولت عطا کی ہے، اگر دولت نصاب کو پہنچ جائے تو بلا دیر کیے ہوئے بلا تاخیر زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیا کرو. اگر نہیں کرو گے الا منعوا من القطر، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا. الا منعوا من القطر من السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش روک لے گا. ولولا البہائم لم يمطروا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اولاد آدم اتنے خطا کار ہیں، اتنے گنہگار ہیں، قدم قدم پر اللہ کی معصیت کے کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر بارش نازل کرنا ہی بند کر دے. اگر اس کائنات کے اندر جانور نہ ہوتے اللہ بارش نازل نہ کرتا. یہ تیسری چیز. اور آگے بڑھیے، چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو مت توڑنا. جب کسی سماج کے اندر اللہ کے عہد و پیمان کو، رسول کے عہد و پیمان کو، جو سماج اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتی ہو، رسول کے عہد و پیمان کو توڑتی ہو، بھئی اللہ کا عہد کیا ہے، رسول کا عہد کیا ہے؟ ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک ایگریمنٹ اللہ سے کیا ہم نے. اللہ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، اے لوگو کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہم اور آپ نے، پوری ذریت آدم نے، سب نے بیک زبان اللہ سے کہا تھا اے اللہ تو ہمارا رب ہے. میرے بھائیو، جب ہم نے اللہ سے یہ ایگریمنٹ لے لیا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، میرے بھائیو اور دوستو، پھر یہ چیزیں ہمارے لیے شوبہ نہیں دیتی ہیں کہ ہم مصیبتوں اور بلاؤں میں ہم درگاہوں کا چکر کاٹیں، مصیبتوں اور بلاؤں میں اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طرف پہ جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکے. ہم نے اللہ سے ایگریمنٹ لیا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے، جب تک سانسیں چلیں گی، اے اللہ تیرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی بسر کروں گا. ہم نے رسول سے عہد و پیمان کیا ہے. اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم نے رسول سے یہ وعدہ لیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جینا آپ کے نام پر ہوگا، ہمارا مرنا آپ کے نام پر ہوگا، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، زندگی کے ایک ایک عمل ہم آپ کی سنت کے مطابق گزاریں گے. یہ رسول سے ہم نے ایگریمنٹ لیا ہے میرے بھائی اور دوستو. لیکن اس کے تناظر میں اپنے سماج کو آج ہم دیکھ لیں، آج ہم اللہ کے عہد کو کتنا پورا کریں.
نمازوں میں ہماری کیا حالت ہے؟ نماز کی پابندی ہمارے یہاں کیا ہے؟ رسول سے کیے گئے ایگریمنٹ کو ہم کتنا نبھا رہے ہیں؟ رسول کے مطابق ہماری زندگی کتنی ہے؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو 4 چیزیں ہوئیں۔ 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ۔ 5ویں چیز، اور یہ اتنی اہم چیز ہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سماج کے اندر نام و نہاد کے علماء پیدا ہو جائیں، صرف نام کے علماء، جن کے پاس قرآن کا علم تو ہے، جن کے پاس حدیث کا علم ہے، جن کے پاس عالمیت کی ڈگری ہے، جن کے پاس فضیلت کی ڈگری ہے، بڑے بڑے جامعات سے ان کی فراغت ہے، لیکن عمل کے میدان میں کوڑے ہیں۔ عمل کے میدان میں نماز سے مطلب نہیں ہے، روزے سے مطلب نہیں ہے، جھوٹ وہ بولتے ہیں، غیبت وہ کر رہے ہیں۔ جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے وہی دین اور شریعت سے دور ہیں۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اس امت کو خراب کرنے میں، امت کو بگاڑنے میں 2 قسم کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ 2 قسم کے لوگ، نمبر 1 ومرا حکام، اور نمبر 2 اہل علم۔ بھائی آج مسلمان، قرآن ایک ہے، نبی کی حدیثیں ایک ہیں، شریعت ایک ہے، مسائل ایک ہیں، لیکن آج ہم مسلکوں میں تقسیم ہیں۔ مسلکوں میں تقسیم کی بنیادی وجہ یہی علماء کرام ہیں۔ آج ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر رہا ہے، لیکن مزاروں درگاہوں کا اگر چکر کاٹتا ہے تو یہی علماء کا دین ہے۔ آج ایک مسلمان اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ پر اس کا اعتقاد ہے، رسول پر اعتقاد ہے، وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اگر وہ غیروں سے مانگ رہا ہے تو یہی علماء کا دین ہے۔ آج ایک شخص اگر اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ تعویذ گنڈا یہ شرکیہ کام ہے، لیکن پھر بھی اپنے گلے کے اندر وہ تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں دھاگے باندھا ہے، ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوئے ہیں، پیر کے اندر دھاگا باندھے ہوئے ہیں، یہ یہی علماء کا دین ہے۔ اگر علماء سدھر جائیں میرے بھائی اور دوستو، آدھی امت تو ایسے سدھر جائے گی۔ اور حقیقت آپ کو بتاؤں، جان کر کے آپ کے روگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حیدرآباد کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حیدرآباد سے ایک مجلہ نکلتا ہے راہ اعتدال۔ راہ اعتدال کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا، اور وہ آرٹیکل اتنا زبردست، پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑ دینے والا۔ اس آرٹیکل کے اندر ایک مضمون، اس راہ اعتدال نامے مجلے کے اندر ایک مضمون یہ بھی تھا۔ ایک عالم دین اپنا بیان بتاتے ہیں کہ ایک لائبریری میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ لائبریری کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، لمبی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، ماشاءاللہ۔ لائبریری کے اندر کچھ ریسرچ کر رہے ہیں۔ میں نے پتہ کیا کہ وہ لائبریری کیسی ہے، خبر ملی کہ وہ RSS کی لائبریری ہے، اور اس لائبریری کے اندر ہماری اور آپ کے، ہماری جماعت کے علماء اس لائبریری کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں۔ بھائی کس چیز پہ ریسرچ ہو رہا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نبی کی حدیثیں ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن و سنت کے اندر ہمیں اگر کہیں پر کوئی قابل اعتراض شکوک و شبہات ڈالنے والے نکات اگر ملتے ہیں تو ان چیزوں کو لے کر کے ہم سامنے والے کو دیتے ہیں، اور سامنے والا ان چیزوں کو لے کر کے امت کے اندر، سماج کے اندر ان چیزوں کو پھیلا رہا ہے۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب امت کے اندر، سماج کے اندر ایسے علماء پیدا ہو جائیں جو صرف نام تو ان کا سلف، ان کے نام کے آگے ٹائٹل تو سلفی کا ہوگا، نام کے آگے ٹائٹل تو فیضی کا ہوگا، نام کے آگے ٹائٹل تو سنابلی کا ہوگا، لیکن ان کے کارنامے ایسے ہوں گے کہ ابلیس بھی دیکھ کر کے کہے گا جناب سلوٹ کرتا ہوں آپ کو، جناب آپ کو سلوٹ ہے، آپ تو ہمارے باپ نکلے شیطان۔ میرے بھائی اور دوستو، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب سماج کے اندر 5 چیزیں پائی جانے لگے تو اللہ سے پناہ طلب کرو اور سماج سے ان برائیوں کا خاتمہ کرو۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات کی روشنی میں، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت کی رعایت کرتے ہوئے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ تو ہمارے سماج کے اندر یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی ہمارے گھر اور خاندان کے اندر رچ بس گئی ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر شرم و حیا کو ڈال دے۔ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنا۔ اے اللہ تو ہمیں نیک اور نمازی بنا، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہوتے ایمان بالخیر پر۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔